لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل بیت پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے برج پائسس کی، برج حوت کی، جن حضرات کا نام دال اور چے سے شروع ہوتا ہے ان حضرات سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ 2025 آپ کا کیسا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے دعا ہے تمام آپ پیسے افراد کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے خاندان کو، دوستوں یاروں کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے عزیزوں کو، تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں اولاد نرینہ اللہ عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ رب العزت ان کو روزگار عطا فرمائے، جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی تمام پریشانیاں اللہ رب العزت دور فرما کر 2025 آپ تمام لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہو اور ایک تحفہ ثابت ہو۔ جو آپ زندگی میں چیزیں نہیں لے سکے یا وصول نہیں کر سکے، دیکھ نہیں سکے، جو آپ کے اندر کی خواہش ہے، جو دل کی خواہش ہے، جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو آپ کے لیے آسان کرے اور آپ کی پہنچ ان تک آسان بنائے، آمین، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اب بات کریں گے 2025 آپ کا کیسا ہونے والا ہے۔ پہلے تھوڑی سی شارٹ کٹ میں بتائیں گے کہ 2025 سے پہلے کہ جو اس سٹار کے لوگ ہیں یہ کس کیفیت کے یا کس کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ خوبصورتی میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ پہلے بھی میں اکثر ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو دنیا کے نمبر 1 دماغ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنسدان ہیں، یا کسی بھی ٹیکنالوجی یا کسی بھی تعلیمی ادارے سے تعلق رکھنے والے عالم ہیں یا ماسٹر ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ جو دنیا میں 1 نمبر کے برین ہیں، دماغ ہیں، ان افراد کا سٹار جو ہے وہ پائسس ہے، وہ برج پائسس والے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت میں جلد راضی ہونے والے، بغیر کسی لالچ کے مدد کرنے والے ایکٹر، بہت اچھا یہ ایکٹنگ کر سکتے ہیں۔ ان معاملات میں ان کو کوئی بھی ان سے آگے نہیں جا سکتا، یہ سب سے آگے رہنے والے لوگ ہیں۔ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں، افسانے اور شاعری، اس کے علاوہ گنگنانا، کوئی بھی ان کو میوزک، کوئی بھی ان کو شعر پسند آ جاتا ہے تو وہ اکثر کافی دیر تک گنگناتے رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ 12 سٹار میں سے سب سے زیادہ خواب دیکھنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ بغیر لالچ کے کسی کی مدد کرنا، اگر ان چیزوں سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ان کی اہم اور مزید مضبوط نشانی یہ ہے کہ یہ اپنے اکثر بات کرتے کرتے رو دیتے ہیں، یا یہ چھپ کر تکیے میں منہ دبا کر رونے والے افراد، اگر آپ میں یہ تمام علامات پائی جاتی ہیں تو آپ وہ پائسس افراد ہی ہیں جن سے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی بات کریں گے 2025 آپ کے لیے کیسا ہونے والا ہے، آپ کے حالات 2025 میں کیسے ہوں گے۔ ترقی کے مواقع آپ کو کاروبار میں 2025 میں بہت ملیں گے، موقع مل سکتے ہیں۔ مارچ سے جولائی کے درمیان یہ وقت نئی سرمایہ کاری شراکت کے لیے موزوں اچھا ہوگا، تو احتیاط، مالی معاملات میں محتاط رہیں، خاص طور پر بڑی سرمایہ کاری کرتے وقت اپنے فیصلے جذبات کے بجائے حقیقت پر مبنی کریں۔ اس کے علاوہ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں کاروبار میں کامیابی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ پروموشن کے لیے اگر آپ کچھ جاب کرتے ہیں، پروموشن کے لیے کے امکانات، ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ سال ترقی یا تنخواہ میں اضافے کا امکان رکھتا ہے، خاص طور پر اگر آپ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں تو نئی نوکری کے مواقع، اگر آپ نئی ملازمت کی تلاش میں ہیں تو سال کے شروع میں ہی آپ کو کچھ ایسے مواقع مل سکتے ہیں۔ چیلنجز بھی آپ کو دفتری لحاظ سے، سیاست، تنازعات سے، ان چیزوں سے آپ کو دور رہنا چاہیے۔ دفتری بحث و مباحثہ یا اپنے بزنس کی جگہ پر یا آپ کے دفتر میں کسی کمپنی میں کوئی بھی آپ کا جو سوشل یا جہاں پر زیادہ لوگ ہوں یا آپ کی ٹیم ہو، وہاں پر مذہبی اور سیاسی گفتگو سے گریز کریں، کیونکہ
یہ ان معاملات سے آپ سے میں چڑچڑا پن بھی آ سکتا ہے، کیونکہ جو حقیقت بات ہے، جو آپ کو کی مضبوط 2025 کی بات ہے، اس پہ ابھی آپ کو غور کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے 10ویں گھر میں نیا چاند طلوع ہو رہا ہے، جو آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لا رہا ہے۔ پیسے سے افراد کافی گھریلو معاملات میں گھرے ہوئے تھے 2024 میں، تو ان کے کافی راز آؤٹ ہوئے، تو ابھی تو معاملات فی الحال میں اسی معاملات حقیقت کا شکار ہیں، جو آپ سے پچھلا سال پورا جو مکمل 2024 آپ گزار رہے ہیں، تو کافی آپ الجھنوں کا شکار رہے، کافی آپ کے معاملات خراب رہے۔ تو جیسے ہی 2025 کا سورج طلوع ہوگا، انشاءاللہ آپ کے معاملات میں کافی حد تک بہتری آئے گی، لیکن جو آپ کا بہتری کا صحیح دورانیہ ہے، جو فکس ڈیٹ ہے، وہ ہے 7 مئی۔ یاد رکھنا، 7 مئی 2025 وہ دن ہے جس دن آپ کی چینجنگ، آپ کی بزنس، آپ کے خوبصورتی، آپ کا برین، تمام معاملات جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں ایک دم بدلنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ معاملہ پورا پچھلا سال آپ کے ساتھ رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا غصے سے پہ کنٹرول کریں، معاملات اپنے کو طریقے سے چلانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ان چیزوں پر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو شاید ان چیزوں سے آپ دور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صبر اور تحمل سے مئی تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو سرمایہ کاری کے لیے، گھر یا پلاٹ خریدنے کے لیے، زمین جائیداد خریدنے کے لیے 2025 ایک اچھا سال آپ کا ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ اسے مستقبل کی سرمایہ کاری کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ قانونی معاملات، پلاٹ کی خریداری کرتے وقت قانونی پہلوؤں کا خاص خیال رکھیں تاکہ دھوکہ دہی سے بچا جا سکے۔ مناسب وقت اپریل سے جون اور اگست کے مہینے اس سلسلے میں مثبت رہ سکتے ہیں، زیادہ اچھے ہیں۔ نئی گاڑی کے لیے، نئی گاڑی کی خریداری، آپ گاڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو سال کا پہلا نصف، خاص طور پر فروری سے مئی تک اچھا وقت ہوگا۔ آپ اس دورانیے میں آپ گاڑی خرید سکتے ہیں۔ احتیاط کی ضرورت ہوگی، اگر آپ پہلے سے گاڑی رکھتے ہیں تو اس کی دیکھ بھال پر توجہ دیں، کیونکہ مرمت یا حادثے کے اخراجات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لگژری گاڑی، کچھ افراد کے لیے سال کے اختتام پر لگژری گاڑی خریدنے کے امکانات بھی روشن ہیں، تو مشورے کے لحاظ سے مالی فیصلوں میں جلد بازی سے گریز کریں۔ زمین یا گاڑی کی خریداری کے وقت تمام دستاویزات کی مکمل تصدیق کریں۔ اپنے بجٹ کو اپنی نظر میں رکھیں، کیونکہ کوئی چیز خرید کر کہیں پیسہ خرچ کر کے اکثر آپ مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے پاس سے پیسہ نکال کر آپ مجبور ہو جاتے ہیں، تو مالی دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خاندان کے ساتھ مشورہ اور دعائیں کامیابی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر لو لائف کی بات کی جائے، محبت کی بات کی جائے، تو یہ سال اگر آپ پہلے سے کسی رشتے میں ہیں تو 2025 آپ کے رشتے کو مزید مضبوط کرنے کا مواقع فراہم کرے گا۔ خاص طور پر فروری سے مئی کے درمیان محبت کے لیے بہترین وقت ہوگا۔ نئے تعلقات، جو کہ لوگ ابھی تک سنگل ہیں، ان کے لیے سال کے وسط میں شروع میں ہی جون سے اگست کسی نئے شخص سے ملنے کے امکانات ہیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ جذباتی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کبھی کبھی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے سمجھیں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ فیملی لائف کی بات کی جائے تو خاندانی ہم آہنگی، 2025 کا سال آپ کی فیملی لائف میں خوشیاں اور سکون لانے کا وعدہ کرتا ہے۔ خاص طور پر سال کے اختتام پر خاندان میں کوئی خوشی کا موقع ہو سکتا ہے۔ ذمہ داریاں، آپ کو خاندان کی طرف سے کچھ اضافی ذمہ داریاں اٹھانی پڑ سکتی ہیں جو کبھی کبھی دباؤ کا سبب بن سکتی ہیں۔ بزرگوں سے تعلقات، خاندان کے بزرگوں سے تعلقات بہتر ہوں گے اور ان کی دعاؤں اور آپ کے لیے خوش قسمتی کا باعث بنیں گے۔ دوستی کے مطابق بات کریں، دوستی کے متعلق تو دوستی کی مضبوطی، دوستوں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے، خاص طور پر وہ دوست جو آپ کے حقیقی طور پر اہم ہیں۔ نئے دوست، سال کے دوران آپ کے حلقہ احباب میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ حقیقی اور مخلص لوگوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔
دوستوں کی مدد سے دوست آپ کے لیے مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر مئی اور نومبر کے درمیان رشتہ داروں سے تعلقات، رشتہ داروں سے میل جول، سال کے دوران رشتہ داروں سے تعلقات متعدل رہیں گے۔ کچھ مواقع پر آپ کو ان جذباتیت پر مالی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تنازعات سے بچاؤ، سال کے وسط میں کچھ رشتہ داروں کے ساتھ تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ سفارتی رویہ اپنائیں اور معاملات کو مثبت انداز سے حل کریں۔ ناظرین، یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو مئی تک اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ ان میں رشتہ داری، دوست سب آتے ہیں کہ معاملات کو بگاڑنے کے لیے کچھ بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ معاملات بگاڑیں۔ مئی کے بعد انشاءاللہ حالات بہت زیادہ اچھے ہوں گے۔ مالی حالات تو آپ کے اب بھی اچھے ہوں گے، اور جو آپ کی ریلیشن ہے، جو آپ کے تعلقات ہیں، اس میں آپ اتار چڑھاؤ ہے مئی تک آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ شادی اور منگنی شادی کے امکان 2025 ان لوگوں کے لیے خاص ہوگا جو شادی کے خواہشمند ہیں۔ مارچ، جون اور ستمبر کے بعد شادی کے معاملات طے ہونے کے امکانات روشن ہیں۔ منگنی، اگر آپ کسی کے ساتھ رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں تو سال کا پہلا نصف بہترین ہوگا۔ پہلے مئی کے بعد فوراً بعد ہی مئی، جون، جولائی میں اپنی منگنی کی کوشش کریں جہاں سے آپ کو رشتہ نہ ملنے کی امید ہے، یا آپ کو کچھ بھی ایسے رکاوٹ کا امکان ہے، تو ان دورانیے میں آپ انشاءاللہ کامیابی سے آپ کو رشتہ مل جائے گا اور ہو بھی جائے گا۔ رشتہ داری میں مضبوطی، جو لوگ پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے تعلقات میں قربت اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ جذباتی فیصلے، مشورے کے لحاظ سے بات کریں، جذباتی فیصلے لینے سے گریز کریں اور ہر معاملے کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ رشتوں میں احترام اور صبر کو ترجیح دیں، خاندانی اور سماجی تقریبات میں حصہ لیں تاکہ تعلقات مضبوط ہوں۔ محبت اور شادی کے فیصلوں میں اپنے دل اور دماغ دونوں کا استعمال کریں۔ یہ پیشن گوئیاں عمومی ہیں اور آپ کی ذاتی محنت اور حالات پر بہت زیادہ منحصر معاملات ہوتے ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں آپ کے حالات اچھے ہوں گے، آپ کے حالات نارمل ہوں گے، اگر آپ ان کو سمجھ کر آپ حالات کو بدلنے کی پاور رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا کہ آپ جو بھی کریں گے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ناظرین ہر چیز نہیں لکھی ہوتی۔ اللہ ہمارے ارادے کو جانتا ہے، ہم نے جو کچھ کرنا ہے اس کو جانتا ہے، وہ پہلے سے واقف ہے، لیکن جو ہم کرتے ہیں اسی کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اچھا کرتے ہیں ثواب ملتا ہے، برا کرتے ہیں اس کو گناہ ملتا ہے۔ تو اگر اللہ نے سب کچھ لکھا ہے تو پھر ثواب اور گناہ کا تعلق نہ ہوتا۔ تو اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے خاندان کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو آپ کے لوگ دشمن ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ پاک مزید صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔